السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ضیاء الرحمان کشمیری۔ آج میں اپنے ان تمام ویورز کو 15 انتہائی مفید ٹپس دینا چاہتا ہوں جو ایران کے سفر میں جانا چاہتے ہیں۔ ایران جانے سے پہلے ان کو یہ 15 باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ اگر 15 باتیں وہ احتیاط کریں گے تو امید ہے کہ ان کو سفر کے دوران کسی قسم کی زیادہ ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوگی۔ ادروائز ٹھیک ٹھاک آپ کے ساتھ پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایران میں داخل ہوتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھڑی کا جو وقت ہے وہ چینج کر لینا ہے، اور 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے پاکستان سے، اور یہ اگر آپ نے ٹائم چینج نہ کیا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو آپ کو کنفیوژن رہے گی ٹائم سمجھنے میں، اور دوسرا یہ بھی ہوگا کہ آپ کو جو موبائل کے اندر آپ کے جو اپلیکیشنز وہاں پر آپ انسٹال کریں گے وہ بھی آپ کو پرابلم پیدا کریں گی ٹائم ایڈجسٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایران داخل ہوتے ہی اپنے گھڑی کا ٹائم جو ہے ایران کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 1.5 گھنٹہ آگے کر لینا ہے۔ اچھا، نمبر 2 پہ جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ اپنے بجٹ کے مطابق جو آپ نے اندازہ لگایا کہ آپ نے ایران میں کہاں کہاں جانا ہے، کتنا سٹے کرنا ہے، اس حساب سے آپ نے معقول رقم جو ہے اپنے پاس رکھنی ہے، اور جو $400-500 ضرور آپ کے پاس ہونے چاہیے ڈالر کی شکل میں، اور کچھ پاکستانی کرنسی بھی ہو، کچھ اور ایرانی کرنسی بھی ہو، لیکن ڈالرز آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ایران میں پاکستان کے جو اے ٹی ایم ہے نا، بینکس کے جو اے ٹی ایم ہے وہ وہاں پر نہیں چلتے، اے ٹی ایم کارڈ وہاں بالکل یوز نہیں ہوتے، اور اس لیے وہاں اگر آپ کے پاس رقم ختم ہو جائے گی تو آپ کے لیے اچھی خاصی پریشانی بن جائے گی۔ تو اپنے تمام سفر کے جو اخراجات ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ اپنی گاڑی پر ایران جانا چاہتے ہیں تو گاڑی کے کاغذات کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور ڈاکومنٹ ضروری ہے جسے کارنیٹ دا پیسج کارنیٹ دا پیسج کہتے ہیں، وہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ کارنیٹ آفس سے کہیں آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو آ جائے گا، وہاں سے آپ اپنی گاڑی کا کارنیٹ پیسج بنا کر وہ ساتھ ڈاکومنٹ رکھیں گے تو پھر آپ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل جو بھی ہے آپ ساتھ ایران لے کر جا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ نمبر 4 پہ ایران میں جو لباس ہے اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایران کا جو قومی لباس ہے وہ پینٹ شرٹ ہے۔ پینٹ شرٹ وہاں کا قومی لباس ہے، لہٰذا وہاں پینٹ شرٹ ہی پہنتے ہیں، اور شلوار قمیض تو وہاں بہت معیوب سمجھتے ہیں لوگ۔ اس لیے بہتر ہے کہ جہاں جیسا دیس ویسا بیس کا جو ایک اصول ہے اسی کلیے پہ آپ عمل کریں، اور وہاں آپ بھی پینٹ شرٹ ہی زیب تن کریں۔ خواتین کو تو بہت بہتر ہے کہ وہ مکمل کپڑے پہنیں اور سر کو ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ وہ ایک اسلامی جو ثقافت اور کلچر ہے اس کا حامل ملک ہے، اور وہاں پر بے پردہ خواتین کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، نمبر 5 پہ آ جائیں کہ آج کل عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جہاں دل کرتا ہے نا ایک دم موبائل آن کیا، کیمرہ، اور شوٹنگ شروع کر دی، لیکن ایران میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران میں جو سرکاری عمارات ہیں، ایمبیسیز ہیں، میٹرو ٹرین ہے، پولیس اسٹیشن، ہاسپٹل، اسکول، کالجز وغیرہ، اس طرح کی بلکہ جو پبلک پلیسز ہیں جہاں پر خواتین کا بہت زیادہ آنا جانا ہو، ایسے مقامات پر ویڈیو بنانا، فوٹوگرافی کرنا منع ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے یہاں پر دیکھا کہ وہ کر رہے تھے اور ان کو پولیس نے اریسٹ کیا اور ان کو تھانے لے گئے، وہاں پر جا کر ان کی اچھی خاصی خدمت خاطر کی اور پھر ان کو چھوڑا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ ایسے مقامات جو میں نے گنے ہیں یہاں پر آپ یہ خلاف ورزی نہ کریں، ورنہ آپ کو اچھی خاصی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 6 پہ آ جائیں۔ ایران میں انگلش اور اردو بولی اور سمجھی نہیں جاتی، بالکل نہ انگلش سمجھتے ہیں اور نہ اردو سمجھتے ہیں۔ اردو جو ہے وہ پھر بھی جو بارڈر ایریاز ہیں پاکستان کے ساتھ، یہاں پر کچھ تھوڑے بہت بلوچی لوگ سمجھتے ہیں،
لیکن جو اندرون ایران ہے وہاں پر بالکل نہ انگلش سمجھتے ہیں اور نہ اردو سمجھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ایران جائیں تو کچھ فارسی کے ضروری الفاظ اور جملے یاد کر کے جائیں، یا کم از کم ایک اردو فارسی زبان سکھانے والی کوئی کتاب ضرور اپنے ساتھ لے جائیں، جس سے آپ کو بات چیت اور خریداری وغیرہ کرنے میں آسانی ہو۔ یا ایک صورت یہ ہے کہ اپنے موبائل میں گوگل ٹرانسلیٹر یا کوئی اور اس طرح کی ایپ اپنے موبائل میں ضرور انسٹال کر لیں تاکہ کمیونیکیشن میں پرابلم نہ ہو۔ اچھا، نمبر 7 پہ آ جائیں۔ کرنسی ایران میں دو طرح کی استعمال ہوتی ہے، تومان اور ریال۔ کرنسی کے اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے، جو کہ یوٹیوب پر موجود ویڈیوز سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ جو ایران کی کرنسی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یوٹیوب پر آپ ضرور جو ہے نا اس طرح کی جو تعلیمی قسم کی یا ایجوکیشنل قسم کی ویڈیوز ہیں وہ آپ ضرور دیکھ کر جائیں، تاکہ آپ کو وہاں پر یہ دونوں کرنسیاں استعمال کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ یہ بندہ آرام سے وہ ویڈیوز دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ کرنسی کا فرق سمجھ نہ آئے گا یا آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کو وہاں پر اچھی خاصی پریشانی بلکہ مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 8 پہ آ جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ایران میں جو وی پی این ہے نا، اس کے بغیر سوشل میڈیا ایپس موبائل پر نہیں چلتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب وہاں آپ موبائل کی سم خریدیں تو سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب جو بھی، یہ استعمال کرنے کے لیے آپ نے وی پی این بھی سم والی شاپ سے ہی انسٹال کروانا ہے۔ موبائل کی سم اگر آپ کو پاکستانی 1200-1300 کی ملے گی تو جو وی پی این ہے وہ بھی تقریباً 1000 تک پاکستانی کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وی پی این کے بغیر وہاں پر سوشل میڈیا نہیں چلتا، یہ بھی آپ نے سم کے ساتھ ہی انسٹال کروانا ہے، ورنہ آپ کا واٹس ایپ پہ اور کسی اور سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے باقی دنیا سے رابطہ نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 9 پہ آ جائیں۔ ایران میں دودھ والی چائے نہیں ملتی، وہاں پر صرف قہوہ چلتا ہے، اس کا رواج ہے۔ اس لیے اگر آپ چائے کے بہت شوقین ہیں تو ایک عدد الیکٹرک کیتلی اپنے ساتھ لے جائیں اور خود چائے بنا کر پیتے رہیں۔ نمبر 10 پہ آ جائیں۔ ایران کے کھانے پھیکے ہوتے ہیں، یعنی ان میں مسالہ اور مرچیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ مسالہ جات کے شوقین ہیں تو اپنے مسالے ساتھ لے کر جائیں، اور جہاں آپ ٹھہریں گے جس ہوٹل کے اندر بھی، اس ہوٹل کے اندر اکثر ہوٹلوں میں خود پکانے کا، سیلف کوکنگ کا جو ہے نا ارینجمنٹ ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے، اس میں سارے برتن اور چولہا وغیرہ۔ تو آپ اپنے مسالے ساتھ ہوں، وہاں سے آپ چکن خریدیں، جو بھی سبزی آپ اپنا خود بنائیں اور اپنے طریقے سے اپنا کھانا انجوائے کریں۔ ورنہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں پر آپ کو جتنا عرصہ رہیں گے پھیکے کھانے بغیر مسالوں کے وہ زیادہ تر آپ کو کھانے پڑیں گے، جس سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے۔ اب آ جائیں نمبر 10 پہ۔ تو نمبر 10 میں یہ ہے کہ ایران میں جب آپ داخل ہوں تو آپ کو سب سے پہلے سم لینی ہوتی ہے، اور موبائل سم کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا جو سب سے اچھی سم یہاں پر جو چلتی ہے وہ ایران سیل ہے۔ ایران سیل لیں اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ پاکستان میں جو سم یوز کرتے ہیں اسی سم کو اگر آپ انٹرنیشنل رومنگ میں ایکٹیو کروا لیں تو پھر وہ بھی آپ اپنی وہی پاکستان والی سم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپشن نہیں ہے تو پھر ایران سیل لے کر آپ یہاں پر اس کو یوز کریں، اس کی کوریج جو ہے باقی کمپنیوں سے بہت بہتر ہے۔ نمبر 11 پر آ جائیں تو ایران کے جو موسم ہے اس حوالے سے کہ آپ یہاں سے جو تیاری کریں وہ کیسی ہونی چاہیے۔ ایران کے شہر جو ہیں وہ پاکستانی شہروں کی نسبت سردیوں میں بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، برف پڑی ہوتی ہے اور کافی مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کے پاس مناسب کپڑے ہونے چاہیے سردیوں میں، سویٹر، مفلر، گرم ٹوپی، گرم جرابیں، کوٹ، ہائی نیک، جو بھی آپ جتنا پاسبل ہو، تاکہ آپ کو یہاں پر موسم کا سامنا کرنے میں مشکل نہ ہو۔ جبکہ گرمیوں کا جو موسم ہے وہ تقریباً وہی موسم ہے گرمیوں کا جو پاکستان میں ہوتا ہے، مئی سے لے کر تقریباً اگست تک۔ تو یہ موسم جو ہے اس میں نارمل کپڑے جو ہیں وہ آپ سنگل پینٹ شرٹ جو ہے وہ وہاں پر پہن کے موو کر سکتے ہیں۔ نمبر 12 پہ آ جائیں تو ایران سے اگر آپ
واپس باہر آنا چاہ رہے ہیں تو اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ شاپنگ وہاں سے کافی کر لیتے ہیں، اور جس کا وزن جو ہے وہ آپ کی ایئر لائن کے جو مقرر کردہ وزن ہے اس سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں زائد وزن کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایران سے کی گئی جو شاپنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی آپ کو مہنگی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ضرور کریں کہ آپ کا سامان آپ کی ایئر لائن کے بتائے ہوئے وزن کے اندر ہی ہو۔ نمبر 13 پہ آپ آ جائیں۔ ایران جانے والوں کے ساتھ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ بارڈر کراسنگ کے وقت ویزا کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، نام یا پاسپورٹ نمبر وغیرہ، وہ غلط انٹر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کوئی اسپیلنگ ایرر آ جائے تو آپ کو پورے ایران کے اندر موبائل سم کہیں سے بھی ایشو نہیں ہوگی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا بارڈر پہ انٹری کے وقت موبائل ڈیٹا اسپیلنگ وائز کچھ غلط انٹر ہو جائے تو پھر آپ کو پورے ایران میں کہیں سے بھی موبائل سم ایشو نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ پاسپورٹ آفس یا ایرانی وزارت داخلہ کے دفتر میں جا کر وہ غلطی درست نہ کروا لیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایران جاتے وقت اپنے گھر والوں کو بتا کر آئیں کہ ایسی صورت میں اگر سم نہ مل سکے تو آپ کا گھر سے رابطہ کئی دن تک بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ پریشان نہ ہو۔ تو اب آ جائیں نمبر 14 پہ۔ ایران میں جو عام طور پہ جو جاتے ہیں سیاح، وہ وہاں پر ٹیکسی یوز کرتے ہیں۔ تو ٹیکسی کے لیے آپ اپنے موبائل میں جب سم لیں گے اور وی پی این انسٹال کروائیں گے تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ٹیکسی سروس جو سب سے سستی ہے اور سب سے مناسب اس کا یہاں پر سروس ہے وہ ہے سنیپ ایپ۔ سنیپ ٹیکسی جو ہے تو اس کا نام ہے SNAP، سنیپ ایپ۔ یہ آپ نے وہاں پر اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، اور یہ ان کے ریٹس بھی کافی مناسب ہیں، اور ان کا جو سٹاف ہے ان کا رویہ بہت معقول ہے، اور جو ان کے پاس گاڑیاں ہیں وہ بھی بہت جدید ماڈل کی ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں نمبر 15 پر۔ اچھا، اکثر لوگ جب ایران جا رہے ہوتے ہیں یا واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کا اور پاکستان کا جو ٹائم کا ڈفرینس ہے وہ کیا ہے۔ تو ایران اور پاکستان میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس لیے اگر آپ ایران بارڈر پہ جا رہے ہیں زمینی راستے سے، بے شک آپ تافتان سے جائیں، بے شک آپ رمدان سے جائیں، تو 9 بجے پاکستان بارڈر اوپن ہوگا، لیکن اس وقت ایران میں 7:30 بج رہے ہوں گے۔ تو یعنی ایران کا بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر سے 1.5 گھنٹے بعد اوپن ہوگا۔ اس طرح واپسی پر بھی جب آپ آتے ہیں تو پھر 2 بجے ایران کا بارڈر بند ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت پاکستان میں 3:30 بج رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اس ٹائم کو ضرور جو ہے نا آپ بارڈر کے اوپن اور کلوز کے جو پاکستان اور ایران کے ٹائم میں فرق ہے اس کو بھی ضرور پیش نظر رکھیں، اور تھوڑا سا ٹائم پہ پہنچ جائیں تاکہ آپ جو ہے نا وہاں پر ان دونوں ملکوں کے ٹائم ڈفرینس میں جو آفس کلوزنگ اور اوپننگ کے ٹائم ہے اس وجہ سے کہیں آپ پاکستان میں انٹر نہ ہو سکیں یا پاکستان سے ایران میں انٹر نہ ہو سکیں لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ٹائم ڈفرینس جو ہے آپ کو بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اکثر لوگ یہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں، اور چونکہ بارڈر پہ کوئی رہائشی سہولتیں نہیں ہوتی اکثر، تو پھر وہ واپس ان کو رمدان سے جانا پڑتا ہے گوادر، جو کافی 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے گاڑی پر، اور اسی طرح ایران کی سائڈ پہ آپ اگر واپس جائیں گے تو آپ کو چابہار شہر جانا پڑے گا رات گزارنے کے لیے، تو پھر وہ بھی تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے۔ آپ کے اچھے خاصے کرائے پہ رقم بھی لگ جائے گی، اور ایک رات آپ کو مزید سٹے کرنا پڑے گا۔ اس لیے ٹائم کا ضرور ذہن میں رکھ کر جائیں کہ 1.5 گھنٹے کا ڈفرینس ہے دونوں ملکوں میں، اور بارڈر کی اوپننگ کلوزنگ کو سامنے رکھ کے جائیں۔ یہ 15 ٹپس اگر آپ ذہن میں رکھیں تو امید ہے کہ آپ کو ایران کے سفر میں کافی زیادہ سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔
اسی پہ اپنے ہوسٹ ضیاء الرحمان کشمیری کو اجازت دیں۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں گی اور آپ اس سے بہترین استفادہ حاصل کریں گے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ